دوسرا سنیریو جو بجلی چوری کا ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف جگہوں پہ ہمارے شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے آپریشنز کیے ہیں. جس کیبلز اور جس طریقے کی الیکٹریکل تنصیبات جو وابٹا سے منسلک ہیں وہ ہم اتار سکتے تھے, وہ ہم نے یا تو ہمارے مسجد کے ممبر سے ہوگا یا ہمارا معاشرتی اصلاح اگر ہوگی. معاشرتی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان کامران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا خاص پروگرام بولتا قصور. اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں انرجی کرائسس سب سے بڑھ کے ہے. اگر بات کریں بجلی کی تو بجلی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے عوام اور انڈسٹریل ایریا براہ راست متاثر ہوتا ہے. جب اس حوالے سے ہم نے کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ انرجی کرائسس کی ایک بڑی وجہ کہ ہماری کھپت سے زیادہ ہماری جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت وہ کم ہے, اور ایک ایسا بھی فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ اس چیز کو متاثر کرتا ہے وہ ہے بجلی چوری. بجلی چوری کے خلاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر ملک بھر میں جو کام جاری ہے. اسی سلسلے میں چونیا میں بھی خصوصی طور پر آپریشنز جاری ہیں. اس حوالے سے حماد اللہ ایکسین کی خصوصی ہدایت پر جناب ایس ڈی او وجاہت کاظمی صاحب نے خصوصی طور پر چونیا اور گردونواں میں آپریشنز کیے اور جو غیر قانونی طور پر میٹرز آویز کیے گئے, اور اس کے علاوہ جو بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, آئیے مزید ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو چونیا کے اندر بجلی چوروں کے حوالے سے اور جو غیر قانونی جو کالونیز ہیں ان کے اندر سے جو آپ نے جو آپریشن کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ بیسکلی تو سچویشن کچھ اس طریقے سے ڈیولپ ہوئی تھی کہ ایلیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس, وہاں پہ الیکٹریسٹی سپلائی کافی حد تک موجود تھی, جس میں بیسکلی لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ کنیکشن کسی اور سائٹ کا پاس کروا کے, اور جب ہمارا ایل ایس سائٹ وزٹ کے لیے جاتا ہے تو اس کو کوئی اور سائٹ دکھائی دی جاتی ہے, اس نام پہ اپروو کر کے وہ میٹر شفٹنگ کر کے ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ بجلی کی اپنی سپلائی جاری رکھے ہوئے تھے. تو جس پہ حماد ایکسن صاحب کی پوری ڈائریکشنز پہ ہم لوگوں نے عمل کیا, اور جتنی بھی چونیا سٹی کے اندر, چونیا سٹی سب ڈویژن کے اندر خاص طور پہ جتنی بھی ہماری ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی تھی ان پہ ہم نے آپریشنز کر کے ان کے میٹرز اور جہاں پہ ٹرانسفارمرز ریموو ہونے تھے وہاں پہ ٹرانسفارمرز, اور جہاں پہ کیبلز اور جس طریقے کی الیکٹریکل تنصیبات جو وابٹا سے منسلک ہیں وہ ہم اتار سکتے تھے وہ ہم نے اتار لیں. کیونکہ اور ان لوگوں کو یہ نوٹسز بھی بارہا جاری کر دیے گئے تھے پہلے سے, اور اس کے علاوہ بھی ان کو باور کرایا گیا کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ کسی بھی صورت میں الیکٹریسٹی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اپنی کالونی یا اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو لیگل کرائیں, یا وابٹا کے جو مختص طریقہ کار ہے اس کے تھرو یہاں پہ بجلی چلائی جا سکے. دوسرا سنیریو جو بجلی چوری کا ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف جگہوں پہ ہمارے شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے آپریشنز کیے ہیں, جس میں کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور کئی لوگوں کی ایف آئی آرز بھی ہم نے تھانے میں بھجوائی ہیں, جس پہ بعد میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پراپر ایکشن لیا جا رہا ہے ود ٹائم ٹو ٹائم. سر چونیا کی ایسی کون کون سی کالونیز ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف آپ نے یہ ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھا, ان میں کوئی 2 سے 3 سر فہرست سوسائٹیز ہیں, جن میں ایک تو ہمارے پاس مقبول سٹی آ جاتی ہے, مقبول, دوسری پنجاب ولاز آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کمال جہانیہ کی سوسائٹی تھی, اس کا ہم نے میٹر ریموو کیا تھا. تو یہ 3 بیسک سوسائٹیز ہیں جن کا ہم نے اس ٹائم پہ آپریشن کیا چونیا شہر میں. سر ایک چیز اور بڑی جو ہے وہ عوام کے اندر تذبذب پایا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ خصوصی طور پر گرمی کے مہینوں میں شروع ہو چکی ہے. اس کے کیا جو اسباب ہیں اور اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, بیسکلی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں جائز, نہ ہی ہوتی ہے. وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی اس طریقے کا سنیریو ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے بجلی منقطع کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایک ٹو سائیڈڈ سٹوری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وابڈا والوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر دی, جبکہ یہ کوئی اس طریقے کی چیز اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, خاص طور پہ چونیا شہر میں. جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب اوور لوڈنگ ہوتی ہے, اور اوور لوڈنگ اسی صورت میں ہوتی ہے جب تھیفٹ زیادہ ہوتی ہے, تو تھیفٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اوور لوڈنگ ہوتی ہے, اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتے ہیں, ٹرانسفارمر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جب ہمیں انہیں اتارنا پڑتا ہے یا ہمیں انہیں ریپیئر کے لیے بھیجنا پڑتا ہے یا دوبارہ انسٹال کرانا پڑتا ہے, یا جمپرز وغیرہ جل جاتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمرز کے, ان کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں اس ایریے کی بجلی کو منقطع کرنا پڑتا ہے, جس کو لوگ بیسکلی یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, جبکہ ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں ہوتی ہے. ہمیں وہی اوور لوڈنگ سنیریو جو تھیفٹ کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ٹرانسفارمرز کسی بھی ایریا میں جو لگے ہوئے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق لگے ہوئے ہیں, ایز پر کنیکشنز لگے ہوئے ہیں, لیکن جب تھیفٹ انکریز کر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک مشین ہے, وہ ڈیمیج ہوگی, اس علاقے کی بجلی بند ہوگی, ٹرانسفارمر اتر جائے گا. 2 4 5 لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی اس علاقے کا ٹرانسفارمر اتر گیا ہے, باقی سب لوگ یہی جانیں گے کہ وابڈا والوں کی سرکردگی میں یہ کام ہو رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں.
سر ہم بجلی چوری جو خصوصی طور پر اس حوالے سے آپ علماء اور سوسائٹی کا کیا کردار دیکھتے ہیں کہ ہمیں بجلی چوروں کے خلاف کیسی کمپین چلانی چاہیے؟ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہماری سوسائٹی میں پریویلنٹ ہو اور جو لوگ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوں ان کے لیے ان سے اگر اس چیز سے چھڑانا ہے تو ان کو سب سے پہلے احساس دلانا پڑتا ہے. وہ احساس دو طریقوں سے ہو سکتا ہے, یا تو ہمارے مسجد کے ممبر سے ہوگا یا ہمارا معاشرتی اصلاح اگر ہوگی. معاشرتی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کریں. اگر ایک بندہ بجلی چوری کر رہا ہے اور آپ اس سے عید ملنے جا رہے ہیں اور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اس سے عید مل رہے ہیں تو آپ اس سے کیا سوشل بائیکاٹ کریں گے؟ تو یہی معاشرہ ہے. اسی طریقے سے سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے غلط کام کو روکنے سے. جب آپ غلط کام کو روکیں گے نہیں اور اس کو چلنے دیں گے, حضرت نبی کریم کا قول ہے یا حضرت علی کا قول ہے کہ جو سب سے بدترین مطلب سب سے کم ایمان کا جو حصہ ہے وہ اسی صورت میں گردانا جاتا ہے جب بندہ کوئی برائی دیکھے اور اسے دل میں برا جانے. وہ دل میں بھی برا نہیں جانتے, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور میل جول اسی طریقے سے قائم رکھا ہوا ہے جو بجلی چور ہیں. بجلی چور بیسیکلی الٹیمیٹلی تو بل اسی کے نام پہ پھٹتا ہے جس نے بل پے کیا ہے. جی خصوصی طور پر آپ شہریوں کے نام کو خصوصی پیغام دینا چاہیں؟ پہلا تو یہی ہے کہ جو بجلی چور ہے اسے بھی اسی طریقے سے چور گردانے جو آپ کے گھر سے اگر خدا نخواستہ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے چیز, اس کو بھی اسی صورت میں گردانا جائے. ایک قوم کی اگر وہ چوری کر رہا ہے تو یہ آپ کا ہی حصہ ہے جو آپ کو بجلی گورنمنٹ نے سپلائی کرنی ہے کیونکہ آپ بل پے کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے حصے میں سے ہی چوری کر رہے ہیں. اس کو یہ چیز گردانی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کائنڈلی اپنے بل جو ہیں, کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بل کافی لیٹ جمع کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کا بجلی میٹر منقطع کرنے کی باری آ جاتی ہے اور پھر وہ وابڈا کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے بل اگر ٹائملی وہ لوگ پے کر دیں گے, اور خاص طور پہ یہ جون کا مہینہ ہے, مالی سال کا آخری مہینہ, تو اس ماہ میں میرا تو یہی پیغام ہے ان سب لوگوں سے کہ اپنے بلز جو ہیں وہ خاص طور پہ ٹائملی اس ماہ میں ادا کر دیجیے. جتنے بقایا جاتے ہیں وہ ادا کر دیجیے تاکہ مزید پریشانی سے ہم بھی بچ سکیں اور آپ لوگ بھی بچ سکیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید وجاہت کاظمی, ایس ٹی او چونیا سرکل, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ چونیا کے اندر بنیادی طور پر جو لیسکو کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بطور معاشرہ کیا ڈیوٹیز ہیں. ہمارے علماء کرام اور ہمارے معاشرے کو خصوصی طور پر جو بجلی چوروں کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے اور ہمیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس قومی اثاثے کو محفوظ بنا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان انرجی کرائسس کو کم سے کم کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں غیر ضروری جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان کو بند رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان کو روشن پاکستان بنا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک